الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان کے گھر پیدا فرمایا. یہ الگ بات ہے کہ ہماری بدنصیبی کہ ہم لوگ مسلمان باقی نہ رہ سکے، یعنی کلی طور سے ہمارے اندر مسلمانیت باقی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، اور خوشی کا مقام یہ ہے کہ رب العالمین نے مسلمان کے گھر پیدا بھی کیا اور ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گائیڈ، رہنما اور اسوہ حسنہ کا پابند شخص اللہ نے ہمارے پاس بھیجا، اس کی امت میں ہم کو رکھا. محترم بھائیو، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں خواتین کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں. میرے پیارے بھائیو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ رب العالمین نے عورتوں کو، خواتین کو اسلام میں کیا مقام دیا ہے. ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، عورت کے نام پر جو بھی اسے کہا جائے وہ اچھی طرح جانتے کہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ رب العالمین نے آج اسے زندہ باقی رکھا، ورنہ نہ جانے زندگیاں کب سے ختم ہو چکی ہوتی. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت، یعنی اس وقت میں جب جاہل لوگ بہت زیادہ تھے یا پڑھے لکھے تھے لیکن پڑھے لکھے جاہل لوگ تھے، وہ ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ کرتے تھے جو انسانیت کو زیبا نہیں دیتا. لڑکی پیدا ہو جاتی، ان کے لیے عار و ننگ بن جاتی، ان کے لیے شرم کا مقام بن جاتی، جس کی وضاحت رب العالمین نے قرآن کریم میں یوں کیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کبھی ان کو بیٹی کی پیدائش کی، بیٹی کے پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی، رب العالمین نے لفظ خوشخبری سے اس کو منور فرمایا. اذا بشر احدهم بالانثى، جب کبھی ان کو بیٹی اور لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی، تو وہ مارے شرم کے اپنا چہرہ، اپنا منہ چھپائے چھپائے پھرتے تھے.
اور تدبیر لگاتے تھے کہ کب میں اس کو زندہ درگور کر دوں، نہ جانے یہ خود مر جائے یا میں جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا مسودن وہو کظیم، ان کے چہرے سننے کے بعد کالے بھجنگے ہو جاتے تھے۔ آج کبھی یہی تو مال بنا ہوا ہے۔ ہم ان کو جاہلیت کے زمانے کے لوگ یا جاہلیت کے دور کے لوگ کہتے ہیں، لیکن آج پڑھے لکھے زمانے کے لوگ بھی ہم دو اور ہمارے دو، ان کا جاہلانہ تصور تھا اور ہمارا عالمانہ تصور ہے۔ ان کا جاہلیت سے پر تصور تھا عالم ہونے کے بعد بھی، اور ہمارا عالم ہونے کے بعد مزید جاہلیت کا تصور ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ کون سا دستور ہے کہ ایسے کرنے والوں کو ہم برا بولیں اور ایسے کرنے والوں کو برا نہ بولیں؟ محترم بھائیو، آج بھی جب کسی کے گھر میں خوشخبری دی جاتی ہے بچی کی تو چہرہ کالا بھنجگا ہو جاتا ہے، چہرہ بنا لیتا ہے، چہرہ اتار لیتا ہے۔ اس کے سامنے وہ لڑکا جو جوان ہونے کے بعد اس کا دشمن بننے والا ہے، اس کو گالی بکنے والا ہے، اس کو مارنے کے لیے دوڑنے والا ہے، اس کی بے عزتی کرنے والا ہے، لوگوں میں اس کی بدنامی کرنے والا ہے، اس لڑکے کے لیے مارے خوشی کے اس کے چہرے پہ تمتماہٹ آتی ہے، اس کا چہرہ ایک دم روشن ہو جاتا ہے۔ یہی اسی مسلمان کو اگر لڑکی کی خوشخبری دی جائے تو بہت کم لوگ ہیں جو دل سے خوش ہوتے ہیں، جبکہ یہی بچی ہے۔ جب یہ باپ گھر میں داخل ہوتا ہے، بیٹا بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، بتاؤ سب سے پہلے پانی کے لیے دوڑتا کون ہے؟ میرے باپ کو پانی کون پلائے گا؟ بچی دوڑتی ہے، بیٹا تو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہ بچی کے بارے میں جس کے پیدائش کے وقت میں ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے، یہی بچی پانی پینا بولتے نا کہ منہ میں پانی کون ڈالے گا، یہ بچی پہلے منہ میں پانی ڈالتی ہے۔ دو بچیاں ہو، دونوں لڑ پڑتی ہے، نہیں بابا کو میں پانی پلاؤں گی، وہ بولتی بابا کو میں پانی پلاؤں گی، وہ بولتے نہیں میرا بابا میرا پانی پئیں گے، ابو میرا پانی پئیں گے۔ یہ بچی کی محبت ہوتی ہے جس کے لیے یہ چہرہ سکھا لیتا ہے۔ اور یہ لڑکا جو پانی کو نہیں پوچھتا، تیرے کو کھانے کو کیا پوچھے گا، اس کے بارے میں اس کی خوشی کے مارے چہرے تمتما جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہی چہرہ آج بھی ہمارے سامنے جب نظر آتا ہے، ہمیں وہ جاہلیت کی بباس اور بدبو ہمارے آج چہروں میں نظر آتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا تصور تھا کہ کوئی میرا داماد بنے گا، میں اس کا سسر بنوں گا؟ اتنی بڑی شرم کی بات مانی جاتی تھی۔ کرتا یہ تھا، دو راستے ان کے سامنے تھے۔ جب بچی پیدا ہوتی، جب بڑی ہوتی، یا تو اس کو اونی جبہ پہنا کر، اون کا جبہ، موٹا جبہ، بھدا جبہ اس کو پہنا کر اس کو دور دراز علاقوں میں بکری اور گائے اور اونٹ کے چرانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ایک تصور یہ تھا، اگر وہ زندہ باقی رکھنا چاہتا اپنی بچی کو، اس کا کلیجہ پتھر کا کلیجہ نہیں ہوتا، انسانی کلیجہ ہوتا، تو جاہل ہونے کے بعد بھی وہ اس کے لیے یہ پاپڑ بیل لیتا کہ اس کو دور دراز جنگل پہاڑ میں دور چھوڑتا، اونی جبہ پہناتا، زندہ باقی رکھتا، چند بکریاں دیتا، چند اونٹ دیتا، وہ چرا کر اپنی زندگی گزار لیتی، اس طرح وہ باقی اور زندہ سلامت رہتی۔ دوسرا راستہ یہ اختیار کرتا، ان کا دستور تھا، ان کا رواج تھا، جب بچی 6 سال کی ہو جاتی تھی تو یہ پہلے جنگل میں جاتا، گڈھا کھودتا، پوری تیاری اس کے مرنے کی کر لیتا، اس کے بعد میں گھر میں آتا اور اپنے بیوی سے کہتا نہلاؤ دھلاؤ اور اس کو بہترین لباس پہناؤ۔ کیوں؟ بیوی سے شروع، اپنی ناک کو نیچی نہ کرنے کے لیے، اپنی شرم کو ڈوبتا ہوا نہ دیکھنے کے لیے، اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے اچھا دکھانے کے لیے یہ بندہ اتنی نیچ حرکت کرتا تھا۔ کہتا کہ اس کو اچھے کپڑے پہنا دو، اس کی بیوی اس کو اچھے کپڑے پہنا دے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں اس کو ننیال لے کے جاؤں گا، اس کے نانا نانی سے ملاؤں گا، اس کے دادا دادی سے ملاؤں گا۔ یہ مکار باپ، یہ ظالم باپ، یہ پتھر پہ، یہ کلیجے پر پتھر رکھ کر اس بچی کو اچھی طرح دہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر جنگل کی طرف روانہ ہوتا، یہ بول کر کہ میں اس کو نانی سے ملانے جا رہا ہوں، نانا سے ملانے جا رہا ہوں، دادی سے ملانے جا رہا ہوں، دادا سے ملانے جا رہا ہوں۔ اور جانے کے بعد وہ گڈھے کے پاس لاتا اور اپنے بیٹی سے کہتا ذرا جھانک کر دیکھ۔ بیٹی جھانکتی، اللہ کی قسم دھکا مار دیتا۔ یہ ظالم باپ
دھکا مار دیتا. دھکا مارنے کے ساتھ وہ بچی باپ کے محبت میں گلے میں دیکھتی ہے, یہ دھکیل دیتا. اس کے بعد منو مٹی کے نیچے سے دبا دیتا, مٹی دباتا جاتا. وہ بابا بابا کرتی, اس کی بات کو سنتا نہیں, اس کے کلیجے پر تبھی اثر نہیں پڑتا, یہاں تک کہ مٹی ڈال کے اس کو دبا دیتا. اس کا آخری رواج, اس کی آخری رسم پوری کر لیتا. میرے پیارے بھائیو, یہ معاملہ وہاں کا تھا. میری پیاری بہن, میری ماں, تو اس نہیت سے جتنا رب کا شکریہ ادا کرے بہت کم ہے. رب نے تجھ پر بڑا احسان کیا ہے, تجھ کو زندگی بخشی ہے, تجھ کو بہت انسانیت کے دن تجھے گلے لگایا ہے, اور یہ اسلام تھا جو تجھ کو بچایا ہے. اس کے بعد میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, اگر تو اسلام کی نہ بن سکی تو کہیں کی نہیں بن سکتی. اس لیے اسلام نے تم پر بہت بڑا احسان کر کے آج تجھ کو زندہ باقی سب سلامت رکھا ہے. تجھے کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے. جیسے ہمارے بھائیوں کو نماز کی پابندی کرنی ہے, تجھ کو نماز کی پابندی کرنا ہے. تجھ کو تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی نیک سیرت کے حساب سے, نیک صورت کے حساب سے, اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے حساب سے, اور اس معنی میں کہ رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان کو بھی پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے, جنات کو پیدا کیا تو میری عبادت کے لیے. تو میرے پیارے بھائیوں, میری پیاری بہنوں, اس میں مرد بھی شامل ہے, عورتیں بھی شامل ہے. اس مناسبت سے عبادت, میرے پیارے بھائیوں, لفظ عبادت کا تصور کر لیں. آج ہم نے عبادت کو ایک نام دے رکھا ہے, نماز. نماز پڑھو پھر سب کچھ کرو, کالا کرو پیلا کرو کوئی بات نہیں, نماز سب کے لیے کافی ہو جائے گی. میرے پیارے بھائیوں, یہ تصور غلط ہے. اور یہ بھی سوچے, لفظ عبادت کو نماز سے جوڑ دیا جائے تو 24 گھنٹے آپ کو نماز میں بیٹھا پڑے گا. رب نے ایسا نہیں کیا. ہم کو رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو تعلیم دی ہے وہ 50 وقت کی نماز کم ہو کر 5 پہ آ کر ٹھہر گئی ہے. مسلمان, افسوس ہے کہ تجھ سے وہ 5 نماز بھی ادا نہیں ہوتی. وہ نماز دل پہ پتھر کے بات کہوں, بتاؤ اتنے لوگوں میں کتنے لوگ فجر میں حاضر تھے؟ زبان سے کہتے ہو نماز 5 فرض ہے, میں کہتا نہیں نماز 4 فرض ہے. پھر کہتے ہو 5 فرض ہے, میں کہتا نہیں 4 فرض ہے. پھر کہتے ہو 5 فرض ہے, میں کہتا کیسے بھائی؟ کہا کہ 5 ایسے ایسے, فجر میں تھا نہیں تھا تو کیوں 5 بولتا ہے, جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ پھر 4 ہی فرض ہوئی نا, 4 ہی فرض ہوئی نا. 5 پڑھے گا تو پتہ لگے گا نماز 5. ہاں نماز 5 ہی فرض ہے, لیکن بولنے کے لیے نہیں, کرنے کے لیے. کرنے کے لیے. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگوں, ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو؟ جو کہنا اور نہ کرنا رب کے پاس بہت بڑی مکاری ہے, چال بازی ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے. لہذا میرے پیارے بھائیوں, ایسے کہنے سے بچو جو عمل نہیں کر سکتے ہو. تو میرے پیارے, وہ نماز 5 فرض ہے. اور جمعہ کیا چھٹی ہے کیا؟ اتنے لوگ کیوں آ گئے؟ تو چھٹی ڈیلی نہیں ہوتی کیا؟ آج ماشاءاللہ جس زمانے میں 96 کی بات میں آیا تھا, مجھے تو ایک بھی مسجد کا تصور نہیں تھا کہ ایک مسجد ہوگی. بھائیوں نے بتایا کہ 2 مسجد اس زمانے میں تھی. آج ماشاءاللہ 35 اور 39 مسجد آپ کی گلبرگہ میں ہو رہی ہے. اس کو آباد کون کرے گا؟ اس کی دعا لینا چاہتے ہو یا بددعا لینا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ ہر محلے کے لوگ اپنے مسجد کا حق رکھتے ہیں کہ وہ جائیں اس کو آباد کریں, اور ہر نماز جماعت سے پڑھے. کیوں؟ قرآن مجید پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 43, اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو اور زکات دو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, اور نماز جماعت سے پڑھو. میرے پیارے بھائیوں, مردوں, تم پر 2 فرض ہے, عورت پر 1 فرض ہے. تم پر نماز بھی فرض ہے اور جماعت بھی فرض ہے. جماعت چھوڑ کے سونے والوں, چلو یہ موضوع میرا نہیں ہے, جب بتاؤں گا کہ نماز, بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے. بے نمازی کا ذبیحہ, آج دھڑلے سے ہم گوشت کھا رہے ہیں, مرغی کھا رہے ہیں, اور ذبح کون کر رہا ہے؟ سر پہ ٹوپی رکھ کر وہ مسلمان جو کبھی پیشاب بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتا, پانی بھی نہیں لیتا, نماز تو جانتا نہیں ہے. اسی لیے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بے نمازی کا ذبح کیا ہوا بھی حرام ہے. تو بے نمازی کا انجام سونے کے بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا. میرے پیارے بھائی, بات بہت دور چلی آئے گی. عرض کر رہا تھا کہ میری ماں, ہم اپنی ماں بہنوں کو تو بڑا شکنجہ کستے ہیں, اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم لوگ عمل سے عاری ہیں. میرے پیارے بھائیوں, عمل کے خوگر بنو, گفتار کے غازی نہ بنو, کردار کے غازی بنو. جیسے بولتے ہو اس سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرو. میرے پیارے بھائیوں, یہ ہے ہمارا اسلام جس نے ہماری ماں کو, ہماری بہنوں کو بڑی پیاری تربیت کی ہے, بڑی اچھی تعلیم دی ہے, اس کو بڑا پیارا مقام دیا ہے. ایسا مقام کسی دھرم نے اور کسی مذہب نے دیا ہے.
آئیے انشاءاللہ خطبے کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، اگلے پارٹ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ وہ کردار کون سا کردار تھا جس نے آج اور اس زمانے کی عورتوں کو ممتاز کیا تھا، ٹاپر کیا تھا۔ وہی عمل آج کی ہماری بہنیں کر لے، وہ ٹاپ سے ٹاپر بن جائے، کیونکہ دور ترقی یافتہ اور ٹاپ دور چل رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آؤ خود دوسرے پارٹ میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین سے، رب العالمین مجھے اور آپ کو، سب سے پہلے مجھے اور مجھ جیسے عالموں کو عمل والا بنا دے۔ اس کے بعد میرے پیارے تمام بھائیوں کو، تمہاری بہنوں کو، تمام ہی بہنوں کو پکا سچا مومن، پکی سچی مومنہ، قرآن حدیث پر اور پیور اور اوریجنل اسلام قرآن حدیث پر عمل کرنے والا مسلمان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم بھائیوں، میں جہاں بھی آتا ہوں خطبے میں کچھ گزارشات کرتا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ بھی اذان کے بعد تشریف لا رہے ہیں اور ہمیشہ لاتے ہیں، وہ بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی کریں گے اگر ایسا کریں گے۔ ہر مرد کو کم از کم، ویسے عورتیں آ رہی ہیں ان کو بھی اذان سے پہلے مسجد میں انٹری مارنا ہے، ورنہ جو فرشتے آسمان سے اسپیشل آپ کا نام لکھنے کے لیے آئے وہاں پر ہے ہی نہیں، وہ سب بیٹھ گئے۔ کون نام لکھے گا؟ اس کا مطلب آپ نے مرے دم تک اگر نماز ایسی پڑھی، رب کے پاس جاؤ گے تو آپ کے کھاتے میں سارا 0 سناٹا لکھا ملے گا کہ آپ نے ایک بھی جمعہ نہیں پڑھا۔ یہ خانہ پوری ہوگی، فارملٹی ہوگی، اذان کے بعد آؤ گے۔ میرے پیارے بھائیو، اذان کے پہلے آؤ، جب بھی آؤ اذان کے پہلے آؤ، اگر آپ واقعی جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہو اور جمعہ کا ثواب چاہتے ہو تو، ورنہ بعد میں آگے کوئی فائدہ ہی نہیں، یہ سب خانہ پوری۔ اس کے بعد جو لوگ بھی آ رہے ہیں بغیر 2 رکعت پڑھے نہ بیٹھے، تفصیل کا موقع نہیں، ورنہ میں ثبوت دیتا آپ کو بخاری مسلم کی روایت سے اور دوسری روایت سے کہ 2 رکعت پڑھنے سے پہلے نہ بیٹھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، یہ اذان کا جو سلسلہ ہے نا، سنت کے طور پر میں ذمہ داروں سے کہوں گا، بہت اچھے لوگ ماشاءاللہ آپ کے ہیں، چہرے پہ جو میں پیاری پیاری داڑیاں ہیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں سے ہی امید ہے۔ کیوں؟ اکثر لوگ آپ میں سے کوئی دیوبندی بھائی تھے، کوئی بریلوی بھائی کوئی تھے، وہاں سے نکل کر آئے ہیں، اور یقین مانیے میری زندگی کا تجربہ ہے بمبئی کے اندر الحمدللہ، جب میں نے اسی ممبر سے بیت اللہ کے مسجد میں لوگ بتاتے ہیں، جب میں نے 6 مہینے نماز کے مسائل بیان کیے تو 1500 سے 2000 لوگ ماشاءاللہ اسی بیان کو سن کر اہل حدیث بنے تھے الحمدللہ۔ اور یہی معاملہ میرا اٹھ کا ہے کہ جب میں وہاں پر آیا تو ایک بھی اہل حدیث نہیں تھا۔ جب میں نے پہلا خطبہ دیا تو 15 لوگ تھے، اور الحمدللہ 1500 لوگ ہیں الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ کی تحدیث نعمت اللہ کی شکر کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، اور آپ کو ابھارنے کے لیے کہ دیکھو نیک کام کرو، اور یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ پہلے عمل کے پابند بنیں۔ ہر بات جو میں بولتا ہوں الحمدللہ پہلے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد ہی بولتا ہوں، اس کے بعد ہی اس کا اثر پڑے گا نا اللہ کے فرمان کے مطابق۔ تو بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو اذان ہوتی تھی خطبے کی، وہ وہاں پر ہوتی تھی، کہاں پر؟ دروازے پر۔ ماشاءاللہ اتفاق سے بڑا وہی منظر ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مسجد نبوی میں یہ ممبر تھا، ممبر کے سامنے دروازہ تھا، اور دروازے پر اذان ہوا کرتی تھی۔ میرے بزرگوں سے کہوں گا، میرے نوجوانوں اور ذمہ داروں سے کہوں گا ماشاءاللہ کہ اس کا اہتمام کر لیں، وہاں ایک مائک لگا لے یا لمبا وائر کر لے، وائر لمبا ہو سکتا ہے، سنت چھوٹی نہیں ہو سکتی، لہذا اس کا اہتمام کریں گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ایک سنت کے آپ پالیں گے، اور سنت ایسی ہوتی دوستو، یہ سنت کوئی معمولی بات نہیں۔ ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی کل بروز قیامت میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہے سنت کی محبت۔ اور آخری بات ہے کہ جو کلر مسلح ہے نا، کلر مسلح یہ نہ کریں۔ میرے مسجد میں آ کے دیکھیں آپ،
ایک دم ایک جیسا مسلح ہے، یعنی ایک جیسا، وہ نہ جائیں کہ خانہ کعبہ میں کیا ہوتا ہے، مسجد نبی میں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ مکہ اور مدینہ والے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، مکہ والے مدینہ والے ہمارے لیے دلیل پروف نہیں ہے۔ مکہ والا اور مدینہ والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دلیل ہے میرے پیارے بھائیو۔ لہٰذا نقش و نگار والے مسئلے نہ رکھے، اس کو ختم کریں اور سادہ، اب کچھ دے دیا ہے تو سادی چادر بچھا دے۔ بہرحال کچھ باتیں تھی میں نے بیان کی۔ میرے پیارے بھائیو، عرض کر رہا تھا آج میری بہنوں کو رب العالمین کے اس عطا پر، اس دین پر جو رب العالمین نے اس کو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو بلندی دی ہے، میری ماں کو بہت زیادہ رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ مرے دم تک سجدے میں گر جائے تب بھی رب کا شکریہ ادا نہیں ہوگا جو رب نے میری بہن کو، میری ماں کو، میری بیٹی کو جو ایک مقام دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی بچی ہے جب پیدا ہوتی ہے تو یہ بیٹی کا روپ لیتی ہے جب تک وہ بالغ ہو کے شادی شدہ نہیں ہو جاتی۔ جب شادی شدہ ہو جاتی ہے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے وہ بیوی کا روپ لے لیتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو تیسرے مرحلے میں یہی بیوی کے ساتھ ساتھ وہ کسی کی ماں بھی بن جاتی ہے۔ لہٰذا کتنے مراحل سے گزرتی ہے، وہ تو الگ بات ہے کہ بعد میں دادی بھی بنتی ہے، نانی بھی بنتی ہے، زندگی لمبی ہو تو پر دادی پر نانی بھی بنتی ہے۔ کتنے مقام سے اس کو رب نے نوازا ہے۔ میری بہن آج رب کا شکریہ تو ہر مرحلے میں کرتے جا، آگے بڑھتے جا، انشاءاللہ جنت تیرے قریب ہوتی جائے گی اور تو جنت کے قریب ہوتی جائے گی۔ لہٰذا اس کو رب کے احسانات کو کبھی مت بھولنا۔ اور جب معاملہ آئے گا تربیت کا، آج ہم تربیت کیا کرتے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، بڑی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ کا شوہر صبح نکلتا ہے، شام میں آتا ہے، کمائی کرتا ہے، آپ کے اچھی دیکھ بھال کے لیے، آپ کے اچھے کھانے پینے کے لیے، آپ کے اچھے کپڑوں کے لیے انتھک محنت کرتا ہے، حتیٰ کہ حلال حرام بھی ایک کا ڈالتا ہے، جبکہ اس کو حلال ہی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جب معاملہ رب کے پاس میں سوال جواب کا آئے گا، اس کو اپنا سوال جواب دینا ہے، اس کا جواب اس کو دینا ہے، اس کا جواب اس کو دینا ہے۔ لہذا میری بہن کو چاہیے کہ اچھی تربیت کرے۔ آج کیا ہوتا ہے، دادا آئے، نانا آئے، چاچا آئے، پھوپھا آئے، جب روانہ ہو رہے ٹاٹا بولے، بیٹا ٹاٹا، یہ ٹاٹا کیا ہوتا ہے؟ آئے تو سی یو، یہ ٹاٹا باٹا کا زمانہ نہیں ہے، اور ہوگا زمانہ ہمارے اسلام کا زمانہ نہیں، یعنی ہمارے اسلام اس زمانے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ ایسے تعلیم کسی زمانے کے اندر نہیں ملے گی۔ جو سلام ہمارے اسلام میں سکھایا، ہمارے بچوں کو چاہیے، ہماری ماں کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے۔ ملے تو بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام بھی ہمارا ادھورا ہے، سلام بھی ہم کو نہیں کرتے آتا، ہم کا ہے کہ مسلمان، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جب رخصت ہو تب بھی سلام، یہ خدا حافظ، اللہ حافظ، ٹاٹا بائے بائے برلا نہیں، اس سے بچو۔ جب معاملہ آتا ہے پردے کا، میری ماں مکمل پردہ بن جا، وہ پردہ مت بن جو پردہ جنازہ بن چکا ہے، جس کو اندھا بھی دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائے، بوڑھا بھی دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ ایسے برقعے نہ پہن، نہ بچیوں کو پہنا۔ تعلیم دے، لیکن ایسی تعلیم دے جو تجھ کو، تیرے بچوں کو بے پردہ نہ کر دے۔ ورنہ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، یاد رکھو، ڈرنے والا جب ڈرنے پر آتا ہے رب العالمین سے، تو امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، ایران میں ہو، قرآن میں ہو، ڈرتا ہے تو رب سے ڈرتا ہے۔ اس کو کوئی چیز نہیں ڈراتی سوائے اللہ کے ڈر کے۔ وہ یہ ایک مرتبہ ایک نوجوان مکمل داڑھی والا امریکہ میں بچتا رہتا تھا، ایک جگہ کھڑا ہوا، بس اسٹاپ پر کھڑا ہے، ایک نوجوان لڑکی وہ بھی کھڑی ہے، وہ امریکہ کے رہنے والی ہے۔ جس مقام پہ اس کو جانا تھا، اتفاق سے اس کو بھی وہی مقام پہ جانا تھا۔ جب چلنے لگا، اس سامان نہیں اٹھا پا رہی تھی، اس کا سامان اٹھایا، اندر رکھا، انہوں نے کہا تھینک یو، شکریہ شکریہ، جو زبان میں کہنا تھا اس نے کہا تھینک یو سو مچ، ٹھیک۔ اس کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لڑکا جہاں اترنے والا تھا، لڑکی کو بھی وہی اترنا تھا۔ وہاں بھی یہ مرحلہ آیا، جب لڑکا اترا تو لڑکی کو بھی اتارا، سامان اتارا اس نے اپنا ہاتھ۔ میرے پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، کالج میں پڑھنے والے لڑکوں لڑکیوں، تم تو ہاتھ تو کم ملاتے ہو، گلے ہی زیادہ پڑ جاتے ہو۔ یاد رکھو، اسلام نے اس سے بہت سختی سے منع کیا ہے، اس کے بچتے رہو، اس لیے کہ یہ دلدل ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں سنو، آج کے دور کا نوجوان لڑکا کیا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ جب اس نے سامان نیچے اتارا، وہ بھی اتری، سامان اتارا۔ جب اس نے شکریہ کے طور پر اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ لڑکے نوجوان سے ہاتھ ملانے کے لیے کہ تھینک یو، شکریہ، دھنیہ واد، جو بھی ہو، ہاتھ بڑھایا۔ سبحان اللہ، یہ نوجوان لڑکے نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، ہاتھ نہیں ملایا۔ وہ شک ہو گئی، یہ کیا بات ہے، یہ کیوں؟ سبحان اللہ، کیا پیارا جواب دیا۔ آج تم اپنے انڈیا میں رہ کر
اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, کالج میں پڑھتے ہو نوجوانوں, لڑکیوں سے ہاتھ ملاتے ہو, اس سے بے پردہ سے لڑکیوں تم ملتے ہو. ان نوجوان نے کیا جواب دیا جب اس نے ہاتھ بڑھائی, اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا میری بہن تیرے شکریہ تو میں قبول کرتا ہوں, لیکن تیرے ہاتھ تو میں قبول نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا ہاتھ میرے بیوی کا حق ہے, میں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. کہا یہ حق میرے بیوی کا حق ہے, یہ ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. یہ بات کہاں سے پتا چلی؟ کہا کہ اسلام نے بتایا, اور ایسی بات ہے جا آج میں اسلام قبول کر لیتی ہوں. میرے پیارے بھائیوں, ہمارے کردار, ہمارے اعمال, ہمارے کریکٹر, ہمارے اچھے کام اوروں کو مسلمان بننے میں مجبور کر سکتے ہیں. شرط ہے کہ آپ اچھا کردار ادا کریں. میرے پیارے بھائیوں, میری پیاری بہنوں, ادھر دیکھو ہماری اماں عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ عنہا. کون ہے؟ تمہارے میرے نبی کی لاڈلی پیاری بیوی ہے. کون ہے؟ تمہاری میری ماں ہے, ماں صدیقہ. عبداللہ ابن زبیر کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی بات چل رہی ہے. 1,00,000 درہم, دیکھو ایک درہم کتنے کا ہو رہا ہے آج, 23, 24, 25 کا ایک درہم ہو رہا ہے, دبئی کا دوران درہم. 1,00,000 درہم عبداللہ ابن زبیر نے اس لیے اماں کے پاس بھیجا, ان کے خادمہ کے ہاتھ سے, کہ میری ماں اچھے سے اچھا کھائے, اچھے سے اچھا پیے, اچھے سے اچھا پہنے. کیا کردار ادا کیا. میری ماں اماں عائشہ کے پاس میں 1,00,000 درہم آنے کی دیری تھی. میری ماں نے سیکنڈوں منٹوں میں غریبوں میں, مسکینوں میں, محتاجوں میں تقسیم کر دیا. 1 درہم بھی باقی نہ بچا. خادمہ کہتی ہے اماں آج آپ کو روزہ تھا, 1 ریال 1 درہم بچا لی ہوتی, اس سے میں آپ کے لیے گوشت خرید کر آپ کے روزے کی افطاری کا میں انتظام کر لی ہوتی. سبحان اللہ, قربان جاؤں میری ماں پر. کیا جواب دیا میری بہن, یا جو بھی انداز بولنے کا تھا, کہا مجھ کو تم نے پہلے یاد دلا دیا ہوتا تو میں 1 درہم بچا لی ہوتی. 1 درہم باقی نہ رکھا. اور آج کی میری ماں کے پاس 1,00,000 درہم آ جائے, 1,00,000 روپیہ آ جائے, سب سے پہلے کیا کرے گی؟ یہ سب سے پہلے سنار شاہ بابا کے پاس جائے گی. ناک کے نتنی, کان میں بگڑی, کان میں بالی, یہ فلاں ٹھکانا. میری ماں اتنی بڑی مسجد میں مجھے پتا چلا ہے کہ یہ 5-6 ہزار ہفتے کے. یار میری مسجد میں آگے دیکھو 15-20 ہزار ہفتے کے ہوتے ہیں. اتنے لوگ کیا اتنے غریب ہو گئے؟ پے ٹی ایم کے لیے باہر بہت پیسہ ہے, رب کے راستے میں خرچ کے لیے پیسہ نہیں ہے. عام بات, یہ کھا جائے گا, وہ کھا جائے گا, تو پورا کھا جائے, اس کا جواب تم کو دینا نہیں ہے, تمہارا حساب دینا ہے کہ تم نے رب کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کیا. یہ مسجدیں, یہ مدرسے چلتے ایسے ہی ہے ہمارے ٹاؤن سے. ہم کو اتنا دینا چاہیے کہ مسجد والے بولے بس بہت ہو گیا. دیکھیے میری ماں, یہ کردار تھا میری ماں کا کہ پیسے آئے رب کے راستے میں خرچ کر دیا. میرے پیارے بھائیوں, وقت یوں ہی ختم ہو جاتا ہے اور ختم ہو گیا ہے. لہٰذا میں پھر کہوں میری ماں سے, میرے بہنوں سے, کہ پردے کا اہتمام کرو, سچی تعلیم کا اہتمام کرو, اور خود تعلیم حاصل کرو. بچے کو کھانے کی دعا, پینے کی دعا, سونے کی دعا, پہلے کی دعا, بات کی دعا, اور نماز کے لیے بھیجو, اور فجر کی نماز کے لیے خصوصی طور سے اٹھا کے بھیجو. وہ کردار بھی ادا کرو جو ماں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتی تھی. بچے نماز پڑھنے آتے تھے اور جب واپس جاتے تھے تو لوگوں نے پوچھا تمہیں چھوڑا کس نے تھا؟ کہا ہماری اماں جان ڈیلی ہم کو فجر میں تیار کر کے نماز کے لیے پہنچا کے جاتی ہے. ہماری امی جان ہم کو گھر میں تیار کر کے وضو کرا کے مسجد میں ہم کو فجر کی نماز کے چھوڑ کے جاتی ہے, اور نماز کے بعد اجالا ہو جاتا ہے, ہم پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں. یہ کردار کون ادا کرے گا؟ میری ماں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, پہلے خود بھی نمازی بنو, اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. یہی چیز ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئے گی. اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا رب العالمین مجھے اور آپ کو, ہمیں ہر انسان کو رب العالمین ایسا مسلمان بناتے جس کو مسلمان بنا جائے. اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تو نے کہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسے مرو کہ مسلمان ہو کے مرو. اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان کے عالم میں اللہ ہماری موت کرنا. اللہ ہم سب کو مردوں کو جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا پابند بنا دے. اللہ ہماری بہنوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم گھر میں نماز پڑھنے والی بہن بنا دے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا دے. اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک بنا دے, جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما دے. اللہ ہم سب کی جائز تمنائیں اور مراد اللہ پوری فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.